ہم آیت نمبر 156 پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی. الفاظ کو ملا کر لکھنا، جیسے اصابتہم، یہ بات وہیں سے چلی تھی. تو اللہ تعالیٰ صابرین کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کہا صابرین کون ہیں؟ الذین، ان لوگوں کو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے ہیں، و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، جو ہے نا جی، یہ رجوع سے ہے. رجوع لوٹنے کو کہتے ہیں نا، لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. طلاق رجعی وہ بھی اسی کہتے ہیں. دوسری یا تیسری میں یہ مرد کو شریعت کی روح سے وہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکے، یعنی اس کو بحال کر سکے، رجوع. تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سر اصل میں یہ جی سر، صابرین کی تشریح ہے. جی سر، جو صابر لوگ ہوتے ہیں، جی سر، ان کا فریم آف مائنڈ کیسا ہوتا ہے؟ فریم آف مائنڈ، بہت خوبصورت بات کی، بالکل یہی. اسی لیے دیکھیں صابرین کے بعد لا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صابرین کون ہیں. ان کا فریم آف مائنڈ یہ ہوتا ہے، کبھی مشکل آئی، کبھی پریشانی، تو کہا یہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور یہ اچھائی برائی، اچھا وقت برا وقت، سب من جانب اللہ ہوتا ہے. صبر ایسی آ سکتا ہے. صبر اسی طرح آ سکتا ہے، صبر اسی طرح آ سکتا ہے نا جی. ویسے تو ہم عام طور پر کسی کے موت کی خبر سنیں تب پڑھتے ہیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے موت کی، لیکن یہ پڑھتے رہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ضروری نہیں ہے کسی مردے کی خبر سنیں. اس کے ویسے بھی ہے، کہا جاتا ہے گھر میں جیسے اگر کوئی چیز نہیں مل رہی نا، یہ ویسے آزمایا بھی ہے، تو اللہ کا کلام ہے نا، برکت ہوتی. نماز پڑھیں، ہاں نماز پڑھیں. ویسے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون یاد آ جاتا ہے. نماز تو خیر ٹاپ پریورٹی پہ. ویسے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، مل جاتی ہے. درود شریف بھی ہے نا، درود شریف پڑھیں ہاں تو بھی بھولی ہوئی چیز ہاں یاد آ جاتی ہے. یس، اور وہ ہے بہت سی ایسی چیزیں. تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، ہے نا جی. یہ دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں بس تھوڑی سی بات، اور یہیں پر آج کا ہمارا درس مکمل ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر تھوڑا سا نا، اور یہی ہمارا ہے. انا للہ، پہلے ہمیں ذرا اس کا دیکھتے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کی ہیں. صرف دو لفظ میں دیکھیں کیا کیا باتیں اس میں مضمر ہیں، کہ یہ اہم ہے اس لیے میں لکھ رہا ہوں خاص طور پر، ورنہ بتایا بھی جا سکتا تھا کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں. انا للہ، ہمارے بارے میں ہر فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، کیونکہ ہم ملکیت جو ہے، مالک وہ ہے نا، تو ہر فیصلہ کر سکتا ہے. ہمارے بارے میں ہر فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ماشاء اللہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. ہمارے بارے میں اگر کسی کی موت پر کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس کا تعلق بھی تو ہمارے بارے میں ہم سے تعلق، جیسے گھر میں کوئی عزیز، اقارب، رشتہ دار، کوئی سب کچھ اس میں آ جائیں گے، ہے نا. یہ بڑی ایک اہم چیز لکھ رہے ہیں لکھنے والوں میں. نمبر 2 اسی میں انا للہ، چونکہ ہم اس کے ہیں. ذرا غور کرنا ہے اس پر، چونکہ ہم اس کے ہیں، اور کوئی بھی
اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا ہوں. ذرا غور کرو, اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا, تو اللہ تعالیٰ انسان کا برا چاہے گا, کوئی بھی ہو نا, کیونکہ ہم اس کی ملکیت ہیں نا, تو وہ اپنی چیز کا برا کیوں چاہے گا؟ کوئی گاڑی آپ کی ہے, مالک ہیں, آپ کبھی چاہیں گے کہ میری گاڑی لگ جائے, کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کا کچھ برا ہو جائے؟ نیور. یہ تو ایک قدرتی بات ہے, ذرا سمجھنے کی ہے. جو آپ کی اپنی چیز ہوگی کبھی برا ہی نہیں چاہے گا, تو اللہ اپنے بندے کے بارے میں کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ وقتی طور پر اگر آپ کو لگ رہا ہے مصیبت آ گئی تو اس میں مصلحت ہوگی اللہ کی, یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ ہاں. اب تیسرا اس میں دیکھیں, مصیبت کی بات آ رہی ہے نا, مصیبت, پریشانی, مشکل, مصیبتاً, تو کہا اس میں مصلحت ہوگی, یعنی ہمارے حق میں ہی بہتری ہوگی. فی الحال وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ مصلحت جو ہے نا, یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے فوری طور پہ, یار اس میں کیا مصلحت ہے, میرا تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اپیرنٹلی بعض دفعہ نہیں لگتا, لیکن پھر اس میں بڑا ہوتا ہے. فی الحال یعنی وقتی طور پر فی الحال ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو, وہ مصلحت نہ آ رہی ہو, ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ. اب اس کی سیکنڈ پارٹ کی طرف آئیں, وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ماشاء اللہ, راجعون, یہ سیکنڈ پارٹ ہے. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, اوپر اِنَّ لِلَّهِ تھا. اس میں بھی دیکھیں کیا خوبصورت معنی شامل ہیں. راجعون ہے نا جی, رجوع, پلٹنا, تو ہمیں بھی پلٹنا ہے اسی جگہ. ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ جانا ہے اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا عزیز دوست گیا ہے, جہاں ہمارا عزیز رشتہ دار, دوست, عزیز دوست گیا ہے. دشمن تو وہی ہوگا, ہیں ہمارا دشمن بھی تو وہی بیٹھا ہے. نہیں, یہ دیکھیں, نہیں, یہ ہے نا, مرنے پر عام طور پر کسی کے آپ پڑھتے ہیں نا, یہ جو ان پریکٹس ہے اس کی بات کر رہے ہیں نا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. گھر میں, رشتہ دار میں کوئی دوست انتقال ہو گیا, تو اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ جہاں جا رہا ہے, مر گیا نا, دوسرے جہاں جا رہا ہے, ہمارا بھی نمبر ہے. سونر اور لیٹر کی بات ہے, سونر اور لیٹر, کوئی کسی کا نمبر پہلے لگ گیا, کسی کا بعد میں ہے, یہ ذہن میں آ رہا ہے. یہ اس مناسبت سے ہے کہ ہمیں بھی اسی جگہ جانا ہے جہاں یہ جا رہا ہے, مرنے والا جا رہا ہے, یہ اس معنی میں ہے. اچھا, اسی سے معنی یہ نکلتا ہے, لہٰذا یہ جو جدائی ہے نا, فراق, لہٰذا یہ جدائی ٹیمپریری ہے, لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے, کیونکہ یہ پہلے چلا گیا, ہم پیچھے آ رہے ہیں. تھوڑا ہی فرق ہے, عارضی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس سے اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے گا, ہمیشہ کے لیے یہ جدائی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دیکھیے اللہ کا کلام ہے, بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے, ہم اکثر پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, تو یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. تو یہ آج کے لیے جزاک اللہ خیرن, صدق اللہ العظیم, وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سر آپ کچھ فرما